ماشاءاللہ جزاک اللہ واحسن الجزا. بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب محمد عرفان وارثی صاحب. دوران نعت ہماری محفل کی زینت بنے. آل نبی اولاد علی جناب عظیم ثنا خان جناب سید نوید شاہ کاظمی صاحب اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت حلیمہ کی گودی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. آپ کی انہی محبتوں میں دعوت نعت کے لیے ملتمس ہوں. آل نبی اولاد علی عظیم مذہبی ثنا خان جناب سید نوید شاہ کاظمی شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے حضور کی مدح سرائی کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعروں کے ساتھ آپ کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کو بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. نعرہ تکبیر. یہ بات یاد رکھیں کہ جب کل معاشر کا میدان قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آپ کے ہونٹ سل جائیں گے، بند ہو جائیں گے، آپ کے یہ اعضاء گواہی دیں گے. اور جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ان ہاتھوں کو بلند کریں گے، کل معاشر کے میدان میں یہ ہاتھ گواہی دیں گے. مولا ڈھیری سیدہ کی مسجد میں بیٹھ کے جب تیرے محبوب کا ذکر ہوا، نام لیا گیا، انہوں نے بلند کر کے تیرے نام پہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کر کے، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اور قبلہ شاہ صاحب کا استقبال کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ. جشن عید میلاد النبی، ثنا خان مصطفیٰ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم. میں جناب حضرت علامہ محمد ہارون طاہری صاحب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کرنے والے انجمن غلامان مصطفیٰ ڈیری سیدہ کے جو
دوست ہیں، انہوں نے آج کی اس پروقار محفل کا انعقاد کیا۔ دعا ہے کہ میرا پڑھنا، آپ کا آنا سننا خداوند کریم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے عرفان بھائی، یہ فوٹو آپ کا ہی ہے نا؟ اصل میں تھوڑی سی چینجنگ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفان بھائی کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ انہوں نے حضور کا ذکر اور مولا کائنات علی شیر خدا آپ کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کیا اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اپنی حاضری کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اب جو وقت مجھے ہارون بھائی کی جانب سے یا جو انتظامیہ ہے یہاں کی مجھے دیا گیا ہے، اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اس یقین اور محبت کے ساتھ پیش کریں کہ ہم پڑھیں گے اور آقا ہمیں سماعت فرمائیں۔ تو ابھی کچھ بھائی یہاں نعرے کی صدائیں بھی بلند کر رہے تھے، کچھ ہاتھ بھی اٹھا رہے تھے، دائیں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ پنتن پاک کی نسبت بھی ہمارے سروں کا تاج، خلفائے راشدین بھی ہمارے سروں کا تاج۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور آقا ہمیں سماعت فرماتے ہیں۔ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جتنے احباب خاص کر کے جتنے یہاں بزرگ ہیں وہ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے سر کا تاج ہے۔ بزرگی کا عالم ہے، بال جس کے سفید ہوں اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ جب آپ بزرگ ساتھ مل کے پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت ہو جائے گی کیونکہ آپ بزرگ ہیں، اور جب بچے پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے تو بچوں کا حوصلہ بھی بلند ہوگا۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اللہ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔ دائیں ہاتھ سارے اٹھائیں، یہ 5 انگلیاں پنتن پاک کی نسبت بنا کے لہرا کے درود پاک کی صدا بلند کریں۔ اٹھائیے ذرا ہاتھ، سب ذرا ہاتھ بلند کر کے درود پاک کی صدا بلند کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ پتر جمے جس دایوں سویلے، پتر جمے جس دا اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے۔ پتر جمے جس دا اس ویلے، او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے۔ ونڈ ونڈ دے وچ ہوندے فرق لکھاں، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے۔ ونڈ ونڈ دے وچ ہوندے فرق لکھاں، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے۔ اپنے اپنی صرف دی گل گل دی، ہر کوئی اپنی توفیق دے نال ونڈے۔ آمد جدو حضور دی ہوئی نہ سے، اللہ پاک نے مایاں نو لال۔ آمد جدو حضور دی ہوئی نہ سے، آج بھی اگر مانگا جائے تو بیٹوں کی کمی نہیں ہے اس بارگاہ۔ جب سرکار کی آمد ہوئی نا تو جو بانج عورتیں علماء تشریف فرما ہے، میں کہہ رہا ہوں بانج عورتیں
خوشخبری دی گئی کہ 5 عورتوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا گیا جن کے گھر اولاد نہیں. تو آج اس شعر کے صدقے یہی دعا کرتے ہیں یہاں بندہ کوئی بھی بے اولاد بیٹھا ہے مولا تو اسے اولاد کی نعمت سے عطا نواز دے. ذرا ہاتھ اٹھائیں سارے ذرا ایک مرتبہ حضور کی آمد کی خوشی کے لیے جو آیا ہے. ذرا دایاں ہاتھ اٹھائے ذرا. پتر جمے جس دا اوس ویلے او دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈ دے وچ ہوندے فرق لکھاں کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے اپنے اپنے ظرف دی گل گندی ہر کوئی اپنی توفیق کے نال ونڈے آمد جدو حضور دی ہوئی ناس اللہ پاک نے مایاں نولا. بیٹا علی دا دوترا نبی دائے تساں دوتریاں پوتریاں لے بیٹھے ہو سارے اپنا دوترا چنگا لگنا نا او میں اس دوترے نی گل کر رہا جڑا نبی نا دوترے تے سرکار جنہاں نے بارج کیا حسین منی وانا من الحسین مولا کائنات دے بارج فرمایا علی میرا جسم ہے میرا گوشت ہے. امام حسن پاک دے والد یہی فرمان ہے. توجہ نال ذرا سنو ذرا بیٹا علی دا تو ترا نبی دائے ذرا سوچ کی عظمت حسین دیئے پوچھ عمر فاروق تو حشر دلے لازم کنی یہ نسبت حسین. یہ عبداللہ ابن عمر والا واقعہ ہے. امام علی مقام ایک رکا لکھ کے دیتے ہیں تو ان کے بیٹے کو ابو جی آپ تو امیر المومنین ہیں حسین پاک یہ کہنے کہ عمر ہمارے غلام ہے. ان کا بیٹا یہ بات کہی ہے امام حسین پاک نے یہ کہی ہے. ان کا جی بالکل جائیں یہ لکھوا کے لے کے یہ جائیں یہ لکھوا کے لے کے آئے. تو انہوں نے کہا جب میرا وصال ہونا بیٹے کو وصیت کی میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس رکے کو جو مجھے حسین پاک نے لکھ کے دیا اس کو میرے سینے پہ کفن کے اندر رکھ دے. میں روزے قیامت اسے پیش کروں گا بطور گواہی کہ مجھے حسین نے لکھ کے دیا ہے. سنیے گا ذرا بیٹا علی دا تو ترا نبی دائے ذرا سوچ کی عظمت حسین دیئے پوچھ عمر فاروق تو حشر دلے لازم کنیے نسبت حسین دیئے رکھ لیا صغیر نو کرا وچی میرے یدے عنایت حسین دیئے ظاہر بات حدیث رسول تو ہے جنت وچ حکومت حسین. اچھا یزید پہ لعنت بیچتے ہوئے شرمایا نہ کریں اس پہ گج وج کے لعنت کیا کریں. بیجیں ذرا یزید پہ لعنت یزیدیت پہ لعنت بے شمار. مصرع سنیے گا علی علی پکارے کر بندیا. اچھا علماء کرام تشریف فرما ہے میں اگر کوئی غلط بات کروں تو مجھے آپ روک سکتے ہیں. میں ایک مدلل بات کہ مولا کائنات کا جب ہاتھ بلند کر کے سرکار نے غدیر خم پہ جب اٹھایا نا اتنا ہاتھ اٹھایا کہ خدا کی قسم بغلوں کی سفیدی بھی نظر آئی.
وہاں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع موجود تھا اور سرکار نے ہاتھ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ غدیر خم کی یہ حدیث ہے اور جب سرکار نے ہاتھ اٹھایا بلند کیا اور سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا کہ جس کا میں مولا اس کا اب قیامت تک جتنے بھی مومن مسلمان ہیں ان سب کا مولا علی حضور کے فرمان کے مطابق میرا تے تواڈا مولا کون ہے سرکار دے فرمان دے مطابق سجاد چاہو جی علی مولا ذرا بلند کرو ذرا نعرہ حیدری ہاں بیٹا علی علی پکاریا کر بندیا تیرے گون نہ پلے تے فیرا کھی نعرہ حیدری مارغا گج وج کے دشمن رین جے کھلے تے فیرا نعرہ حیدری مارغا گج وج کے دشمن رین جے کھلے تے فیرا کی او کری عرض صغیر حسنین توئی تیری مشکل نہ تلے تے فیرا کی زہرا پاک دے زہرا پاک دے بابے دی مل چوں کھٹے او بختہ نال کوئی رلے تے فیرا زہرا پاک دے بابے دی مل چوں کھٹے بختہ نال کوئی رلے تے فیرا کی بختہ نال کوئی رلے تے فیرا کی اچھا دور پرفتن ہے پرفتن دور کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مصرع پیش سنیے گا عمر پاک صدیق عثمان علی ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جو مولا کائنات کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے بیٹی نے پوچھا کہ ابو جان اب جب بھی یہاں آتے ہیں تو میں نے اکثر دیکھا کہ آپ علی کے چہرے کو نگاہیں جما کے دیکھتے بیٹی خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے سرکار کا یہ فرمان سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہی تو کسی نے کہا اگر مولا کائنات موجود ہیں حیات ہیں جب مولا کائنات ظاہری طور پہ موجود نہ ہوئے تو پھر ان کا ذکر علی عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اچھا یہ کل ایمان جو نعرہ لگا رہے ہیں نا اس پہ بھی میں تھوڑی سی کہہ دوں ویسے عام لوگوں میں تھوڑی سی کیفیت یہ کیوں ہے کل ایمان اس لیے ہے کہ جب عمر بن عبد ود کے مقابلے میں جب سرکار نے مولا کائنات کو روانہ کیا نا حضور نے جب مولا کائنات کو روانہ کیا سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا باری تعالیٰ بدر میں مجھ سے آپ نے حمزہ لے لیا میرے چچا آج کل کفر کے مقابلے میں میں نے کل ایمان کو بھیج دیا میرے علی کی حفاظت نعرہ حیدری اب سنیے گا ذرا جب بات ختم ہوگی اس وقت آپ نے مجھے داد بھی دینی ہے کہ میں نے مصرع کیا پڑھا بات آپ کے سر سے نہیں گزرنی چاہیے شاعر نے کیا کہا سنیے گا ذرا عمر پاک صدیق عثمان علی کوئی جوڑ نہیں اینا سچیاں دا جیڑا اینا دی شان چوں فرق کڈے کدی ساتھ نہ کریو نہ کچیا مصرع پورا سننا ہے آپ نے میں جہاں بات ختم کروں گا وہ سننا ہے آپ نے عمر پاک صدیق عثمان علی کوئی جوڑ نہیں اینا سچیاں دا جیڑا اینا دی شان چوں فرق کڈے
کدی ساتھ نہ کریو نہ کچیاں دا او نچنا چانا تے سردا خیال رکھی پیندا مل نہیں بے سنے اے نچیاں دا لینا چاچے صغیر جے بندگی دا او پلا پھڑ لے علی دیاں بچے لینا چچ صغیر جے بندگی دا پلا پھڑ لے علی دیاں کنے کنے پھڑیا پلا سجاد چکو نہ ہن کنے پلا پھڑیا اے تے سرکار دا فرمان سی کہ میں دنیا دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری اہل بیت انہاں دوواں دے دامن مضبوطی نال انہاں نوں تھمنا تے گمراہ نہیں ہوگے سجاد چک کے ذرا جی نے پلا پھڑیا سارے کہنا علی دیاں بچیاں دا لینا چچ صغیر جے بندگی دا پلا پھڑ لے سنیے مصرع اس پہ حدیث بھی موجود ہے آپ پہ لخموں کا لخمی حدیث پڑھ لیں حضرت صاحب آپ پہ لخموں کا لخمی حدیث پڑھ لیں کھلے تیرے تیشان حسین دائے وارث نبی دا پاک حسین میرا من لے پھر قرآن حسین نبی دا پاک حسین میرا من لے پھر قرآن اس کا عملی مظاہرہ کربلا کے میدان میں آپ نے جب سرتن سے جدا ہوا امام علی مقام تو قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں وارث نبی دا پاک حسین میرا من لے پھر قرآن حسین دائے دولے کی میں زغیر کربلا اللہ خود کے بان حسین دائے ماں فاطمہ پاک بطول جس دی باپ شیر یزدان حسین دائے ماں فاطمہ پاک بطول جس دی باپ شیر یزدان حسین دائے اب میں ایک انڈیا کا شاعر ہے اس کا ایک کلام آپ کی سماعتوں کی اردو سمجھتے ہیں آپ سارے کون کون سمجھتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں جو بندہ اردو سمجھتا ہے ماشاءاللہ اور ایک ایک مصرع اگر سونے کی اشرفیوں کی تھالی میں رکھ کے اسے تولا جائے تو اس کی قیمت پھر بھی ادا نہیں ہوتی حضور کا ذکر اتنا انمول ہے اس کی کوئی سمجھے کہ کوئی قیمت ادا کرے گا تو یہ ناممکن ہے پاسبل نہیں ہے سنیے گا ذرا ذات مصطفیٰ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے اللہ اللہ ذات مصطفیٰ کس قدر بلند شان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے وہ زمین آسمان ہے جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے اچھا دیکھیں حضور کے قدم جس زمین پہ پڑے وہ زمین آسمان ہے اور جہاں حضور کا جسم مبارک ہے اس جسم کی جو مٹی ہے وہ بھی عرش اعظم سے افضل ہے سنیے گا ذرا آج کل ہر بندہ علم کے گھوڑے دوڑا رہا ہے اپنی اپنی تحقیق ہے میں کسی کو برا نہیں کہتا لیکن شاعر کیا کہہ رہا ہے سنیے گا ذرا علم پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب ہے علم
پر غرور مت کرو وہ خطیب علم غیب میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے اب مصرع اگر ضائع ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ اتنی دیر محفل میں بیٹھے ہوں آپ نے کچھ نہیں سنا اگر اس مصرع کی داد نہ دی آپ نے کچھ نہیں سنا سنیے گا ذرا اپنی آخرت کے واسطے اپنی آخرت کے واسطے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکیں اپنی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور کے نام پہ اور حضور کی آل کے نام پہ بیچ دیا غلامی کی اب سنیے گا ذرا شاعر کیا کہہ رہا ہے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکیں اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکیں دو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے دو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے جگہ میں کسی کو شک ہے نہیں ہے نا حضور کا خاندان معتبر ہے سارے ذرا ہاتھ اٹھائیں ذرا حضور کے خاندان کی عظمت کے لیے ذرا 5 سیکنڈ 5 تن پاک کے اور 5 دنیا پن پاک کی نسبت بنا کے لہرا کے کہیں تو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے آخری مصرع سنیں اس کا ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجئے شکیل ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے شکیل ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی آپ کا ایک لکھا ہوا کلام ہے بڑا خوبصورت کلام سنیے گا ذرا میری جولی میں رہتے صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے کس کی جولی میں ہے یہاں جو بیٹھا ہے سب حضور کے ٹکڑے کھاتا ہے اور دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں جس کا کھانا اسی کا گانا ذرا ہاتھ بلند کر کے سارے کہہ لیں میرے جولی میں رہتے صدا ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے محمد کے ازل سے کھا رہا یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ
حضور دی آمد دی خوشی لئی آئے ہو نا سارے ذرا میلاد منان آئے ہو تے میلاد دی خوشی ذرا گاج واج کے ذرا تمہیں آپ چکی آنکھو ذرا یا رسول اللہ یا کھانے کے لیے رکھا تھا لیکن میں نے کھانا کھایا نہیں ہے. میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ کے پاس, میں نے جانا ہے. وہ ایک بھائی تھے, وہ چھوٹا سا بچہ لے آئے تو مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب اس کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے. میں اس کی محبت دیکھ کے حیران ہوا. میں نے دیکھا کہ یہ اس پرفتن دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حضور کی اولاد سے, حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں, بات ساری نسبت کی ہے, کیونکہ میں نے انہیں ایک بات میں نے کہا کہ چکوال جتنا بھی ہے یہ اکثریت میں محبین اہل بیت کی سرزمین ہے, اور یہ حضور کی نسبتوں کا عیاء کرنے والے لوگ ہیں. ذرا سارے ذرا دایاں ہاتھ اٹھا کے ذرا گج بج کے لے را کے کہیں ذرا یا رسول اللہ یا پکارو یا جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے گئے, جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے گئے. رتبے میں ہے کچھ سے جدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے پکارو یار. کہتے ہیں سادات سے دعا لینی چاہیے. میں دعا یہی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں مسافر بھی ہوں, مسافر سے بھی دعا لینی چاہیے, سید سے بھی دعا لینی چاہیے. ہاتھ جو بندہ حضور کے ذکر کے لیے اٹھائے اس کا ہاتھ کبھی معذور نہ ہو. سارے ذرا اٹھائیں اور لہرا کے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ. ہے شہر علم خود آقا علی, اس کا ہے دروازہ. انا مدینۃ العلم علی بابی, انا دار الحکمت علی بابی. میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اٹھائیے ذرا ہاتھ مولا کائنات کے ذکر پہ ذرا. ہے شہر علم خود آقا علی, اس کا ہے دروازہ. تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے تو دروازے سے. اچھا علماء کرام تشریف فرمائیں, یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے جبرائیل امین بھی تو بغیر دستک کے داخل نہیں ہوتے. ہے شہر میں خود آقا علی, اس کا ہے دروازہ. تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے پکارو یار. اللہ پکارو یار.
دعائیہ مصرع ہے، ایک دعا ہے اور ایک وسیلہ شاعر دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے سنیے گا ذرا. میرے مولا ہر بندہ اگر میں کہوں کون چاہتا ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت کی در کی خیرات کھاتے رہیں تو یقیناً کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. سب اٹھائیں گے ذرا, اٹھائیں ذرا ہاتھ بلند کر لیں سارے, ذرا بلند رکھنا ہے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کے بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے پکارو یا بلا پکارو یا کک سوادنا مشری کھنڈاوی چک ڈٹھیاں انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں نبی کالب پر جو ذکر غیب مثال آیا. گاج باج کی آنکھوں نے ذرا سچا چکے آنکھوں ذرا نبی کالب پر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا. جو ہجر طیبہ خیال آیا. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے. اچھا پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیں, ایمانداری کے ساتھ آج اس پوری کائنات میں پوری دنیا میں کون سا گناہ نہیں ہو رہا؟ ہر گناہ ہو رہا ہے. بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, ہر بڑے سے بڑا گناہ ہو رہا ہے. لیکن عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہ حضور موجود ہیں, وہ اس کائنات کے لیے رحمت ہے. پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی تو گناہ کے اثر سے ان کی شکلیں چینج ہو جاتی تھی, بگڑ جاتی. لیکن سرکار کے لیے یہ فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تیری دعاؤں حضور کی دعائیں ہیں اپنی امت کے لیے. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت عمر کی جرت پہ جاؤں قربان. اچھا حضرت عمر کا فرمان بھی سنا. کوئی ایک فیصلہ تھا جس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس. مولا کائنات ہے, حضرت عمر نے پوچھا یا علی آپ بتائیں اس کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے. تو وہاں سرکار مولا کائنات نے جو فیصلہ کیا اس پہ حضرت عمر خوش کہا یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. سنیے شعر. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسروں کے سیرا جس سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا
پکارو یا رسول اللہ. اب اگلا کلام او جدو دن حشر دے سوال ہونگے. تین سوال تے ضرور ہو جلے پل سرات تو گزرو تے اگے جنت والے پاسے جا سا تو اتھے بھی ایک سوال یہ سوال اتھے بھی ایک ہو سی. لیکن توجہ کرو ذرا کہ شاعر کی کہہ رہا ہے ذرا. جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے. جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے. اور جنتاں چ جائے گی سواری آپ دی. اس میں بھی میں دیکھیں میں جو چیز پڑھ رہا ہوں میں اس پہ پورا اس کا پروف دے رہا ہوں. جب حضرت بلال نے محبت میں حضور سے پوچھ لیا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا, جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا, محبت میں پوچھ لیا. بلال وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور کے لیے مارے کھائے, انگاروں پہ بھی لٹایا گیا, لیکن پھر بھی حضور کی محبت میں ہی بولتے رہے. سنیے گا ذرا, جب انہوں نے پوچھا تو حضور نے کہہ دیا کہ بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جنت میں آپ سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں, میں کس طرح چلا جاؤں, آپ سے پہلے, آپ میرے سردار ہیں, میرے آقا ہیں, آپ سے پہلے کیسے. کہا بلال محمد عربی کی زبان سے جو لفظ نکل جائے نا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی, سرکار کی زبان سے جو لفظ نکل جائے زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان دو ٹکڑے ہو سکتا ہے, لیکن محمد عربی کے منہ سے نکلی جو بات ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ وہ کس طرح, تو آپ نے فرمایا کہ بلال جس سواری پہ میں سوار ہوں گا بلال اس سواری کی لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. بلال تو غلام بن کے جنت میں سب سے پہلے جائے گا, میں سردار بن کے سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا. جنت چ جائے گی سواری آپ دی, اوے اگے حضرت بلال ہو, تیرے پاسے لانتی. اچھا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاہجی کسی کو ہٹ کر, یزید کے وکیلوں کے لیے مصرع پیش کر. یقیناً یزید کا وکیل یہاں کوئی بھی نہیں ہے, سب یزید پہ لعنت بھیج. یزید کے وکیلوں کے لیے مصرع سنیے گا ذرا. اوے تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا, تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا, اور تیرے پاسے لعنتی یزید ہوے گا, اور ساڈے پاسے فاطمہ دے لال, ساڈے پاسے سیدہ دے لالا بھی ذرا تمہیں ہاتھ چکو یار, ہاتھ چک کے سارے ذرا, اوہ ساڈے پاسے فاطمہ دے, جدو آنا ہے درے قرار ویکھنا, جدو آنا ہے درے قرار ویکھنا, جدو آنا ہے درے قرار ویکھنا, اوہ پیچھے پیچھے گوشتے ابدال ہونگے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ تشریف لائے ہیں عالم وسعالم.
تشریف رکھیے جی 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 یہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، اللہ نے سلامتی عطا فرمائے، جہاں ملاقات ہوتی ہے، جہاں ملتے ہیں بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رہے، اہل سنت کے سروں پہ۔ آپ دیکھیں میری محبت ہی کہ یہ اوپر بیٹھے، کیونکہ یہ عالم دین ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ان کا نہیں شاہ جی آپ ادھر ہی بیٹھے، میں نیچے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت عطا فرمائے۔ مل کے ذرا جدو دن حشر دے سوال ہونے گے، ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونے گے۔ اے جدو وڑا ہے دری قرار ویکھنا، جدو وڑا ہے دری قرار ویکھنا، اوے پچھے پچھے گوشت ابدال ہونے گے، ہمیں ساڈے لال ہونے گے۔ ایک دو کلام ہے میرے دامن میں، جلدی جلدی کے ساتھ ایک ایک دو دو مصرے پڑھ کے مائک سے جدا رہا ہوں، زیادہ طوالت میں اب نہیں جاؤں گا، حضرت آ چکے ہیں۔ میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا آپ نے کلام کا حضور وہ پرانی طرز جو پڑھی جاتی تھی بابو جی کے دور میں، تو میں اس طرز سے ایک مصرع سکھ متران دی ودھیری ہے کا پیش کر کے میں آگے مولا کائنات کی منقبت اور بی بی پاک کے منقبت کے اشعار سے منسوب ہو کے مائک سے جدا ہو جاؤں گا۔ ویسے پوری حاضری میری آپ نے سن لی ہے، میں نے کس طرح پیش کیا، حضرت سارے بیٹھے ہیں، موجود ہیں، سنیے گا ذرا۔ آج شک مترا دی ودھیری، آج شک مترا دی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، آج شک مترا دی ودھیری، وچ شوق چنگیری، لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیاں، اج شک مترا دی ودھیری، سبحان اللہ اج ملاکا کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا ہو، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں، آج شک مترا دی ودھیری، آج شک مترا دی ودھیری۔ دو کلام میرے دامن میں، ایک ایک مصرع، ایک مطلع ایک مصرع، ایک مطلع ایک مصرع، بی بی پاک اور مولا کائنات کی وارگاہ میں سنیے گا ذرا، اور بہت مدلل قسم کا کلام میں پیش کروں گا، سنیے گا ذرا۔ بارگاہی اتنی بلند ہے میں اس لیے کھڑا ہو گیا، بنت خیر الورا، بنت خیر الورا، سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا،
جس دن کو صفا سیدہ فاطمہ اور تیرے آنے پہ اٹھے تیرے خود مصطفیٰ۔ علماء کرام تشریف فرمائے، نوری صاحب بی بی پاک جب بھی سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سرکار ہاتھوں کا بوسہ لیتے، ماتھے پہ بوسہ لیتے اور کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے۔ تیرے آنے پہ اٹھے تیرے خود مصطفیٰ، یہ ہے رتبہ تیرا سیدہ فاطمہ، یہ ہے رتبہ تیرا سیدہ فاطمہ۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ سجاد چکے ذرا سارے ہیں، بلند کر کے آنکھوں ذرا۔ زمانے کا سہارا ہے علی مولا، علی مولا۔ نبی کو سب سے پیارا ہے۔ ویسے حضور کو سارے ہی پیارے ہیں، نوری صاحب سب پیارے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا علی میری نسبت تجھ سے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کی ہارون سے۔ موسیٰ بھی نبی ہے اور ہارون بھی نبی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ لیکن علی تیری نسبت مجھ سے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کی ہارون سے ہے۔ ہاں زمانے کا سہارا ہے علی مولا۔ کسوٹی منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، صحابہ کرام بھی مومن اور منافق کی پہچان کے لیے ذکر علی چھیڑ دیتے تھے۔ منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو،